آمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، عمائدین شہر، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان و بزرگوں، کافی دیر سے ہم جو وقف ایکٹ یعنی وقف قانون کے تعلق سے جو باتیں سن رہے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں آ چکی ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور خاص طور پر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. لہٰذا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہوئے جو بھی ہو سکے اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق جتنے بھی اس ملک کے قانون نے، سنویدھان نے ہمیں طریقے دیے ہیں احتجاج کی شکل میں اور راستہ روکو اور دوسری ساری چیزوں کی شکل میں، ہمیں وہ سب کرنا ہے. لہٰذا اسی اہمیت کو، اسی چیز کو سمجھتے ہوئے، جیسے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا سب سے پہلا جو ہمیں ہدایت ملی وہ 11 اپریل کو ملی تھی، لیکن جلگاؤں ضلع ایکتا سنگٹھن نے اس قانون کی باریکی کو سمجھتے ہوئے اور مسلمانوں کے ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے جو ہے 13 مارچ 2025 سے ہی جو ہے اس قانون کے خلاف آندولن اور اس قانون کے خلاف جو احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا. لہٰذا سب سے پہلے 13 مارچ 2025 کو جو ہے ہم نے جو ہے اس ایک احتجاج کے لیے پرمیشن دیے، اور 17 مارچ کو جو ہے ہم نے جلگاؤں ضلع کلکٹر آفس کے سامنے علماء کرام کی نگرانی کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے ایک آندولن کیا. اس کے بعد 28 مارچ جو ہے جمعۃ الوداع، جو رمضان کا آخری جمعہ تھا، اس میں کالی پٹی باندھ کر جو ہے ہم نے احتجاج کیا. اس کے بعد 175 مساجد سے 55,000 لوگوں کا ریزولوشن جو ہے ہم نے راشٹرپتی کو دیا. اس کے بعد 4 اپریل کو جو ہے رج چوک جامع مسجد کے پاس جو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بہت ساری ہماری ہندو بھائیوں کی مندریں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہماری مسلم بہنوں نے وہاں آ کر ایک دھرنا دیا، ایک جو ہے وہاں احتجاج کیا. اس کے بعد 5 اپریل کو جو ہے مارول کے اندر مولانا عمرین صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہے، ان سے جو ہے ہم نے ملاقات کی، ان کو ساری کارگزاری بتائی. مولانا نے ماشاءاللہ جو ہے بہت دعائیں دی، تعریف کی اور ہمیں جو ہے اس کام کو مزید کرنے کی جو ہے ہدایت دی. اس کے بعد 6 اپریل کو جو ہے ایک جو ہے 6 اپریل کو ہم اورنگ آباد کل جماعتی وفاق کے ذمہ داروں سے ہم نے ملاقات کی، ان کے سامنے بھی کارگزاری رکھی اور انہوں نے بھی جو ہے ہمیں کام کرنے کا جو ہے حکم دیا اور دعائیں دی. اس کے بعد 9 اپریل کو جو جلگاؤں کے اندر بھارت مکتی مورچہ نے جو ہے اس وقف کے خلاف جیل بھرو آندولن کیا تھا، اس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے ہمارے سنگھٹن کے لوگ جو ہے وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے جو ہے اس کا ساتھ دیا. اسی طریقے سے 10 اپریل کو علماء، سوشل ورکر اور ذمہ داروں کی ایک عمومی میٹنگ بلائی گئی اور اس کے اندر جو ہے ایک تحفظ اوقاف کمیٹی بنائی گئی، جس کے ذریعے سے اس کے بعد 11 اپریل کو ایک ٹھیا آندولن جو ہے کلکٹر آفس کے سامنے رکھا گیا، جس کے اندر تقریباً 5,000 جو ہے نوجوانوں، بزرگوں اور جو مسلمانوں نے شرکت کی، جمعہ کے دن تھا. اس کے بعد 12 اپریل کو جو ہے کارنر میٹنگ کا سلسلہ پورے شہر میں اور اسی طرح پورے ضلع کے اندر جو ہے تعلقہ جات کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر اس وقف بل کے تعلق سے بیداری لانے کے لیے جو ہے سفر شروع کیے گئے. تقریباً 15 جگہوں پر جو ہے پورے شہر کے اندر کارنر میٹنگیں کی گئی، جس میں شہر کے علماء کرام شریک تھے. اور اس کے بعد 12 اپریل کو اڑاوت اور چوپڑا اور اسی طریقے سے 13 اپریل کو ساکلی اور یاول کے اندر جو ہے میٹنگیں کی. وہاں کے لوگوں کو جو ہے وقف بل کے تعلق سے اور اس کی جو ہے نقصان دہی اور اس کی جو ہے آنے والی نسلوں کے تعلق سے ان کی جو ذمہ داری ہے اس کے اعتبار سے بیدار کیا گیا. اس کے بعد 15 اپریل کو جو ہے راشٹرپتی کو ایک نویدن دیا گیا. اس کے اندر خاص طور پر جو بنگال کے اندر
جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقف بل کے تعلق سے احتجاج کر رہے تھے اور 3 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنے لیٹر پیڈ پر جو ہے ان کے لیے 25-25 لاکھ روپے کا معاوضے کا جو ہے مطالبہ کیا تھا، ہم بھی جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق ہم نے بھی جو ایک نویدن دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ جو بھائی شہید ہوئے ان کو جو ہے 25-25 لاکھ روپے کا جو ہے معاوضہ دیا جائے۔ اس کے بعد 15 اپریل کو جو ہے باشعور خواتین، یعنی خاص طور پر وہ خواتین جو بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی تعلیم یافتہ ہو، ایسی 50-60 خواتین کو ہم نے جو ہے جلگاؤں کی ایک مسجد کے اندر جمع کیا، ان کو جو ہے اس کے تعلق سے بتایا تاکہ وہ خواتین کے اندر جو اس کی بیداری لائے، اس لیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ چاہتی ہے کہ جہاں مرد حضرات جو ہے اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے، وہی خواتین بھی جو ہے اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرے۔ اس کے بعد 15 اپریل کو جو ہے امنلیر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، یہ مختصر کارگزاری تھی جو جلگاؤں ایکتا سنگٹن نے تحفظ اوقاف کمیٹی بنا کر جلگاؤں شہر کے علماء کرام، ذمہ دار دانشوران کے ساتھ مل کر جو ہے ایک تحفظ اوقاف کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق بنائی اور اس طریقے سے کام کیا۔ بس میں آج کی اس با مقصد میٹنگ کے ذریعے سے حکومت وقت کو جو یہ بل لا کر شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو پریشان کریں گے اور مسلمانوں سے ان کے دین و ایمان کو چھینیں گے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ وہ دین، یہ دین اور یہ اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت اور اپنی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اسلام کے چراغ کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے، لیکن یاد رکھے جس چراغ کو جلانے کی اور جس چراغ کی شمع کو بڑھانے کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت لے لے تو ایسی حکومتیں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ میں ایسے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جانا ہے جو ایسے چراغ کو بجھا دے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ میں اس موقع پر ایک شاعر کے شعر کے ذریعے سے اپنا پیغام حکومت وقت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسائل کیسے بھی ہو، مسائل کیسی بھی ہو، تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، اور جن کا عزم ہے کہ وہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، جن کا عزم ہے کہ وہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ لیکن اس کے لیے امت اسلامیہ کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہوئے اپنی صلاحیت کو اجاگر لاتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق وہ تمام کام کرنا پڑیں گے جو ہمیں وہ دے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس با مقصد میٹنگ کو کامیاب فرمائے اور جو